ہم نے اپنا ایک ویڈیو جاری کیا تھا کہ منافقت معاویہ پر کوئی بھی مناظرہ کر سکتا ہے جو معاویہ کا شیعہ ہے۔ ابھی تک کسی نے ہمارا چیلنج قبول نہیں کیا، لوگوں کی فرمائش پر کہ آپ دلائل پیش کریں، تو بغیر مناظرے کے ہی ہم اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں منافقت معاویہ پر، اور جو معاویہ کے شیعہ ہیں وہ ہمارے برعکس دلائل پیش کریں اور اس کے بعد اپنے دلائل پیش کریں۔ تو اسی کی مناسبت سے میرا یہ بیان جاری ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ یزید کا باپ معاویہ ابن ابی سفیان لعنت اللہ علیہ منافق ہے، اور اس کی منافقت واضح ہونے کے بعد اگر اس کو کوئی منافق نہ مانے اور یوں کہے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو ایسا کہنے والا بھی منافق ہے، اس لیے کہ منافق کی حمایت منافق ہی کرتا ہے، منافق کا دفاع منافق ہی کرے گا، منافق کی وکالت منافق ہی کرے گا، منافق سے محبت منافق ہی کرے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، دلائل حاضر ہے۔ یہ ہے قرآن کریم، سورہ توبہ سورت نمبر 9 پارہ نمبر 10 اور آیت نمبر ہے 74۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا۔ ترجمہ، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ ہم نے نہیں کہا، اور بے شک کہا ہے انہوں نے لفظ کفر کا، اور منکر ہو گئے مسلمان ہو کر۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں اس کے مفسر؟ منافقین پیچھے پیٹھ کر پیغمبر علیہ السلام کی اور دین اسلام کی اہانت کرتے، جیسا کہ سورہ منافقون میں آئے گا۔ جب کوئی مسلمان حضور تک ان کی باتیں پہنچا دیتا تو اس کی تکذیب کرتے اور قسمیں کھاتے کہ ہم نے فلاں بات نہیں کہی۔ حق تعالیٰ نے مسلمانوں اور راویوں کی تصدیق فرمائی کہ بے شک انہوں نے وہ باتیں زبان سے نکالی ہیں، اور دعوی اسلام کے بعد مذہب اسلام اور پیغمبر اسلام کی نسبت وہ کلمات کہے ہیں جو صرف منکر کی زبان سے نکل سکتے ہیں۔ یعنی منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدگوئی کیا کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مسلمان ہو کر کافر ہو گئے ہیں۔ ترجمہ ہے، شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب، تفسیر شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی، اور یہ سعودی عربیہ کا چھپا ہوا ہے۔ قرآن کریم سعودی عربیہ کا ہے، جو پوری دنیا کا مرکز اور سینٹر ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیے۔ معاویہ نے شیعہ کو بالعموم اور بریلویوں کو بالخصوص، کیونکہ میں پہلے بریلوی تھا اور اتنا کٹر، سخت، پکا والا ضدی بریلوی تھا کہ تقریباً 8 یا 9 مسجدیں میں نے دیوبندیوں سے مناظرہ کر کے، جھگڑے کر کے بریلویوں کو دی ہیں، اور آج بھی ان میں صلات بھی ہوتی ہے اور سلام بھی ہوتا ہے۔ اتنا سخت کٹر بریلوی تھا میں۔ اب اللہ نے مجھے توفیق دی حق تلاش کرنے کی، تو حق تلاش کرتے میں یہاں تک پہنچ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پنجتن پاک کی محبت سے سرفراز فرما دیا۔ اب جتنا کٹر بریلوی تھا اتنا ہی کٹر میں حق سنی مولائی ہوں۔ وہی مجھے شیعہ نہ سمجھے، کوئی رافضی نہ کہے، ہاں میں کٹر والا بریلوی تھا۔ اب جتنا کٹر بریلوی تھا اتنا ہی سخت میں حق سنی مولائی ہوں۔ ہاں، کیونکہ بریلویت مجھ سے اس لیے پریشان ہے کہ یہ ہمارے اندر تھا، ہم میں سے گیا ہے، ہماری حقیقت کا سب کچھ پتا ہے اس کو۔ تو یہ ترجمہ ہے مفتی احمد رضا خان کا، مفتی احمد رضا خان بریلوی۔ اور اس کے مفسر ہیں مولانا نعیم الدین صاحب صدر الافاضل مراد آبادی۔
ترجمہ ہے مفتی احمد رضا خان بریلوی کا اور مفسر ہیں اس کے صدر الافاضل مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی. یہ لکھتے ہیں یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا. اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہ کہا، بے شک ضرور انہوں نے کفر کی بات کہی اور اسلام میں آ کر کافر ہو گئے، اور وہ چاہا تھا جو انہیں نہ ملا. شان نزول کیا ہے؟ امام بغوی نے کلبی سے نقل کیا کہ یہ آیت جلاس بن سوید کے حق میں نازل ہوئی. واقعہ یہ تھا کہ ایک روز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں خطبہ فرمایا، اس میں منافقین کا ذکر کیا اور ان کی بدحالی و بدمعالی کا ذکر فرمایا. یہ سن کر جلاس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں تو ہم لوگ گدھوں سے بدتر. یعنی وہ یہ کہتا تھا کہ رسول منافقوں کا حال بتا رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم بھی منافق ہیں. تو حضور کی بدگوئی کی اس نے. تو اللہ نے فرمایا جو رسول کی بدگوئی کرے، اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو گستاخ رسول ہے، توہین رسالت کرتا ہے، وہ کافر ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے کہہ دیا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةُ الْكُفْرِ وَكَفْرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، کہ بے شک ضرور انہوں نے کفر کی بات کہی اور اسلام میں آ کر کافر ہو گئے. تو یہاں سے جو نتیجہ نکالنا ہے، مجھے صرف اتنا سا نتیجہ نکالنا ہے کہ جو رسول کی شان میں گستاخیاں کرے وہ کافر ہوتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث کریمہ ہیں، لیکن میں نے اپنا موضوع سخن اسی آیت کو بنایا ہے. اب آگے آئیے گا. یہ پارہ نمبر 22، سورت نمبر ہے 33 سورہ احزاب، اور آیت نمبر ہے 56، 57، 58. اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور جو ایمان والے مرد اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں، انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا. اب اس کی تفسیر میں مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی کیا فرما رہے ہیں؟ یہ ہے شان نزول. یہ دیکھیے گا شان نزول. اب اس آیت کی تفسیر میں کیا فرما رہے ہیں؟ شان نزول، یہ آیت ان منافقین کے حق میں نازل ہوئی جو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایذا دیتے تھے اور ان کے حق میں بدگوئی کرتے تھے. ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں پریشانی نہ ہو، آسانی ہو. شان نزول، یہ آیت ان منافقین کے حق میں نازل ہوئی جو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایذا دیتے تھے اور ان کے حق میں بدگوئی کرتے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ جو حضرت مولا کائنات علی علیہ السلام کی بدگوئی کرے، ان کو گالیاں بکے، ان کو برا کہے، ان پر لعن طعن کہے، وہ منافق ہے. بریلوی مفتیوں ذرا کان کھول کے سنو اور آنکھ کھول کے دیکھو یہ مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی کیا کہہ رہے ہیں. یہ میرے گھر کی کتاب نہیں ہے، یہ ساری وہ کتابیں ہیں پرانی جب میں دیوبندیوں سے مناظرہ کرتا تھا. آج میں بریلیوں سے مناظرہ کر رہا ہوں. یہ میں نے دیوبندیوں سے مناظرہ کرنے کے لیے کتابیں خریدی ساری. تو مولانا نعیم الدین صاحب نے کلیئر کر دیا کہ جو علی کی شان میں گستاخی کرے وہ منافق ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ علی کی شان میں گستاخی کس نے کی. جس نے مولا علی کی شان میں گستاخی کی وہ منافق ہے. ٹھیک ہے، آ جائیے صاحب. مسلم شریف ترمذی نکالیے گا. یہ ہے جامع ترمذی شریف، اور جلد نمبر ہے صاحب اس کا 2. باب نمبر ہے 557، حدیث نمبر ہے 1658. قال امر معاویۃ بن ابی سفیان سعدا فقال ما منعك ان تسب ابا تراب. یہ میں نے
عربی متن پڑھا ہے، ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان نے انہیں حکم دیا اور پوچھا کہ تم حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا نہیں کہتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں یاد ہیں، اس لیے میں ہرگز ان کو برا بھلا نہیں کہوں گا۔ تو معاویہ حکم دے رہا ہے سعد بن ابی وقاص کو کہ مولا علی کو برا کہو، گالی دو۔ یہ کسی دیوبندی کی یا اہل قرآن اہل حدیث کی، شیعوں کی، رافضیوں کی، نصیریوں کی کتاب نہیں ہے، یہ سیاہ ستہ میں ہے، ترمذی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص نے حکم دیا کہ مولا علی کو گالی دو، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ اب یہ تو پتہ لگا کہ معاویہ گالی دینے کا حکم دیتا تھا۔ تو سامعین محترم، یہ حوالہ ہو گیا ایک، یہ ہے مسلم، کیا ہے یہ؟ مسلم۔ بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ آؤ مناظرہ کر لو مسلم کی حدیث اور بخاری کی حدیث۔ یہ جلد نمبر ہے سوم، جلد نمبر 3۔ ہاں، قال امر معاویہ بن ابی سفیان سعدا فقال ما منعك ان تسب ابا تراب۔ ترجمہ، سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے معاویہ بن ابی سفیان نے سعد کو امیر کیا تو کہا تم کیوں برا نہیں کہتے ابو تراب کو؟ سعد نے کہا میں 3 باتوں کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حضرت علی کو برا نہیں کہوں گا۔ یہ مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ معاویہ نے سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا کہ علی کو برا کہو، یہ مسلم ہے۔ کتنی ہو گئی صاحب کتابیں؟ 2۔ یہ ہے خصائص علی، حضرت امام نسائی کی، جو سیاہ ستہ کے امام ہیں، جن کی کتابیں سیاہ ستہ میں مانی جاتی ہیں۔ خصائص علی جی۔ قال معاویہ لسعد بن ابی وقاص ما یمنعک ان تسب ابی طالب۔ عامر بن سعد سے روایت ہے کہ معاویہ نے سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ تو علی کو برا کیوں نہیں کہتا اور اس کو گالی کیوں نہیں دیتا؟ لفظ گالی ہے اس میں، گالی۔ ہاں، کبھی بعد میں کوئی یہ کہ صاحب تسب کا مطلب گالی نہیں ہوتا، اس میں گالی لکھا ہوا ہے امام نسائی کی کتاب میں، گالی۔ کتابیں کتنی ہو گئی صاحب؟ یہ تو ترمذی بھی سیاہ ستہ میں شامل ہے، مسلم بھی، اور یہ امام نسائی بھی۔ اچھا جی، اب آ جائیے جناب تاریخ کی کتابوں میں۔ یہ ہے طبقات ابن سعد، طبقات ابن سعد، اس کی جلد نمبر ہے 5۔ طبقات ابن سعد کی جلد نمبر 5، صفحہ نمبر ہے 371۔ ایک رسم بد کا خاتمہ۔ لوط بن یحییٰ الغائدی سے مروی ہے کہ بنی امیہ کے تمام والیان حکومت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے علی رحمہ اللہ کو گالی دیتے تھے، جب عمر والی ہوئے تو وہ اس سے باز رہے۔ تو بنی امیہ کے سب سے پہلے بادشاہ ہیں معاویہ لعنت اللہ علیہ۔ ہاں، تو اس نے شروع کرائی تھی گالیاں اور عمر بن عبدالعزیز نے اس کو رکوا دیا تھا۔ یہ ہے تاریخ کی کتاب۔ تاریخ کا حوالہ میں اس لیے دے رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر نزول بھی بند ہو گیا، یعنی قرآن کریم آنا، نزول قرآن بند ہو گیا،
اور آپ کا جب انتقال ہو گیا تو حدیث کا سلسلہ بھی بند ہو گیا. جب وحی آنی بھی بند ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے, حدیثیں بھی بند ہو گئی, تو اب اس کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ کون بتائے گا؟ وہ تو تاریخ بتائے گی نا, تو یہ تاریخ بتاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے صاحب, 4 کتابیں ہو گئی. یہ ہے تاریخ طبری. کیا ہے یہ؟ تاریخ طبری. جلد نمبر اس کی بھی 5 ہے. ماشاءاللہ, پنجتن پاک کی نسبت سے 5 ہے. یہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 113, امیر معاویہ کا حجر اور اصحاب کو پیغام. معاویہ کے پیغامی نے ان لوگوں سے کہا جو 6 شخص چھوڑ دیے جائیں, 8 قتل کیے جائیں. لوگوں کو حکم ہے کہ علی سے تبرہ اور ان پر لعنت کرنے کو تم سے کہیں, اور اگر تم ایسا کرو تو تمہیں چھوڑ دیں گے ورنہ قتل کر دیں گے. حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, بڑے مرتبے والے ہیں, اور ان کے ساتھ 6 ساتھی اور تھے. معاویہ نے کہا کہ اگر تم علی پر لعنت کرو گے تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا, اور اگر علی پر لعنت نہ کی تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا. تو انہیں قتل کر دیا گیا, لیکن انہوں نے مولا علی پر لعنت نہیں کی. تو پتہ یہ چلا کہ معاویہ مولا علی پر لعنت کرتا تھا اور کرواتا بھی تھا. یہ صاحب تاریخ الخلفاء کیا ہے یہ؟ ہاں, مصنف ہیں ان کے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ, اور ترجمہ ہے ادیب شہیر حضرت شمس بریلوی. شمس بریلوی, ٹھیک ہے, شمس بریلوی. انہوں نے اپنے کتاب میں صفحہ نمبر 347 پہ لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سب و شتم موقوف. خلفائے بنو امیہ کا دستور تھا کہ وہ اپنے خطبوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم کرتے تھے. آپ نے خلافت پر متمکن ہوتے ہی سختی سے اس کی ممانعت کر دی. تو پتہ یہ چلا کہ بنی امیہ جو ہے وہ مولا علی پر لعنت کرتے تھے, اور بنو امیہ کا سب سے پہلا بادشاہ ہے معاویہ. یہ ہے گواہی صاحب. کتنی کتابوں؟ 1 2 3 4 5 6, 2 کتابیں اور ہوں گی. یہ ہے تاریخ ابن خلدون. تاریخ ابن خلدون, جلد نمبر ہے اس کی 2, جلد نمبر 2. چلیے اس سے نتیجہ نکالنا ہے. اس سے پہلے میں اس کا حوالہ دیتا ہوں. یہ ہے خلافت و ملوکیت, ابو الاعلی مودودی, پاکستان کے ہیں. سید ابو الاعلی مودودی, یہ اہل سنت ہیں, کوئی ان کو شیعہ یا رافضی نہ سمجھے. ہاں, صفحہ نمبر ہے اس کا 162. یہ لکھتے ہیں, اور ایک نہایت مکروہ بدعت حضرت معاویہ کے عہد میں شروع ہوئی. مکروہ بدعت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد میں شروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر خطبوں میں برسر منبر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے, حتیٰ کہ مسجد نبوی میں منبر رسول پر عین روز نبوی کے سامنے حضور کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھیں, اور حضرت علی کی اولاد ان کے قریب ترین رشتہ دار اپنے کانوں سے یہ گالیاں سنتے تھے. یہ کیا ہے صاحب؟ خلافت و ملوکیات. اس میں بھی لکھا ہے کہ معاویہ خود بھی مولا علی کو گالی دیتا تھا, اور اپنے جو ماتحت ہیں امال ان سے بھی گالیاں دلواتا تھا. ٹھیک ہے.
یہ ہے تاریخ ابن خلدون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 606۔ ابن عباس اور شورى امیر المومنین علی کی خدمت میں آئے اور کل واقعہ بیان کیا۔ امیر المومنین علی نماز میں قنوت پڑھنے اور بددعا کرنے لگے، اللہم لعن معاویۃ وعمر حبیبا وعبد الرحمن بن مخلد والضحاک بن قیس والولید وابو الاعور۔ بعد ازاں معاویہ کو جب اس کی اطلاع ملی تو وہ بھی حضرت علی و ابن عباس و حسن و حسین و اشتر پر لعن کرنے لگے۔ تاریخ ابن خلدون ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو علی پر لعنت کرے، جو علی کو برا کہے، جو علی کو گالیاں دے، مولانا نعیم الدین صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ منافق ہے، منافق، ہاں وہ منافق ہے، ٹھیک ہے صاحب۔ اب جو اصل بات یہ ہے، اب علی کو گالی دینے والا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سب علی فقد سبنی۔ یہ کتاب ہے خصائص علی، ہاں صفحہ نمبر ہے اس کا 103، حدیث نمبر ہے 91۔ من سب علی فقد سبنی، کہ جس حضور فرماتے ہیں کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ علی کو گالی دینا رسول کو گالی دینا ہے۔ ابھی تمہیں پالا نہیں پڑا تھا کسی پکے مولائی سے، مناظرے میں جس دن سامنے آ گئے چھکے چھڑا دوں گا تمہارے، بہت بھنا بیٹھا ہوں میں۔ یہ ہے مدارج النبوت، کیا ہے؟ مدارج النبوت۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ہاں، اور اس کا ترجمہ کیا ہے عبد المصطفیٰ محمد اشرف نقشبندی نے، جسیم بک ڈپو پرائیویٹ لمیٹیڈ، مٹیا محل جامع مسجد دلی کی چھپی ہوئی ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آن حضرت نے فرمایا کہ جو علی مرتضیٰ کو تنگ کرے گا اس نے مجھے تنگ کیا، اور جو علی مرتضیٰ کو گالی دیتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے۔ کیا؟ جو علی کو گالی دیتا ہے وہ رسول کو گالی دیتا ہے، جو رسول کو گالی دیتا ہے وہ خدا کو گالی دیتا ہے۔ معاویہ کے شیعوں، بریلویوں، بتاؤ، جو علی کو گالی دے گا وہ رسول کو گالی دیتا ہے، جو رسول کو گالی دے گا وہ خدا کو گالی دیتا ہے۔ معاویہ نے مولا علی کی شان میں بھی گستاخی کی اور حضور کی شان میں بھی گستاخی کی، اور حضور کی شان میں گستاخی، خدا کی شان میں گستاخی کرنا ہے کہ اب بھی اس کو مسلمان کہوگے، اب بھی اس کو حق پر کہوگے، ابھی بھی اس کو جنتی کہوگے، ابھی بھی اس کو امیر المومنین کہوگے، ابھی بھی اس کو رضی اللہ کہوگے، ابھی بھی اس کو حق پر کہوگے؟ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس نے مولا علی کو گالی دی ہے، اور تمہارے فتوے کے مطابق مولانا نعیم الدین صاحب نے کہہ دیا، پہلے ہی کہہ دیا ہے، پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ یہ آیت ان منافقین کے حق میں نازل ہوئی ہے جو علی مرتضیٰ کو گالیاں دیتے تھے۔ تو اب مولانا نعیم الدین صاحب نے فتویٰ لگا دیا کہ جو علی کی شان میں گستاخی کرے وہ منافق ہے، اور گستاخی کری معاویہ نے۔ تو اب مولانا نعیم الدین صاحب کے فتوے کے مطابق معاویہ منافق ہوا۔ اب اگر معاویہ کو رضی اللہ کہتے ہو تو مولانا نعیم الدین صاحب کو کیا کہو گے؟ اور اگر مولانا نعیم الدین صاحب کو صحیح کہتے ہو تو معاویہ کو منافق کہنا پڑے گا۔ ہاں کرو گے تب بھی پھنسو گے، نہ کرو گے تب بھی پھنسو گے، چھوڑوں گا نہیں۔ اب یہ دیکھیے، اس میں ایک بڑا واضح نقطہ ہے، یعنی مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام معاویہ پر لعنت کرتے تھے، تو اب علی جس پر لعنت کرے وہ حق پر نہیں ہوتا، وہ جنتی نہیں ہوتا، وہ
مومن نہیں ہوتا علی جس پر لعنت کرے. جی تو پتہ یہ چلا کہ علی کا لعنت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حق پر نہیں تھا, وہ منافق تھا. مولا علی کسی جنتی پر, مولا علی کسی مومن پر لعنت نہیں کر سکتے. چلیے مولا علی نے تو معاویہ پر لعنت کی تو پتہ چل گیا کہ معاویہ حق پر نہیں تھا. لوگ یہ کہتے نا کہ بتاؤ علی نے, بتاؤ کہاں برا کہا, علی نے تو لعنت بھیجی ہے, اس میں تاریخ ابن خلدون ہے یہ. اچھا آگے کیا فرماتے ہیں, اس کے بعد معاویہ بھی حضرت علی و ابن عباس, حسن حسین, اشتر پر لعن کرنے لگے. تو جو علی پر لعنت کرے وہ منافق ہے. منافق اس لیے ہے کہ وہ کلمہ پڑھتا تھا, نماز پڑھتا تھا, روزہ رکھتا تھا, حج کرتا تھا, زکوٰۃ دیتا تھا, جہاد کرتا تھا, سب کچھ کرتا تھا, لیکن اس کے بعد بھی وہ منافق تھا. جو علی جس پر لعنت کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا. اور معاویہ اگر کسی پر مولا علی پر لعنت کرے تو مولا علی پر لعنت کرنے کی وجہ سے وہ منافق ہو جائے گا. معاویہ لعنت سے بچ نہیں سکتا, اس لیے ہم اس کو منافق بھی کہتے ہیں, لعنت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں صاحب؟ کوئی حیدر سا نہیں در, سوچنے کی بات ہے. کوئی حیدر سا نہیں در, سوچنے کی بات ہے. آیت اتری ہو جس گھر, سوچنے کی بات ہے. ایک ابو طالب کا خون ہے, ایک امیہ کا لہو. ایک ابو طالب کا خون ہے, ایک امیہ کا لہو, ہو نہیں سکتے برابر, سوچنے کی بات ہے. فقط والسلام.